اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اب جو اسمبلی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اکثر تو ان میں بڈھے بڈھے ہوتے ہیں بیچارے, انہوں نے تو کرنا کرانا ہے نہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے داماد نہ کر لیں, ہماری بہنوں پہ نہ سوکنے آ جائیں, تو اس لیے انہوں نے تو یہی کرنا ہے بھائی, دوسری الاؤ نہیں ہے. اور ویسے بھی بعض لوگوں کے, سب کے نہیں, ویسے ہی کھانچے اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ تو برملا کہتے ہیں کہ بازار میں جب کھلا دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے, تو کھلے عام کہتے ہیں. تو ایسے لوگ کیوں پاس کریں گے بھائی؟ اس لیے اللہ نے قانون سازی انسانوں کے ہاتھ میں دی نہیں ہے, اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. میں نے پیدا کیا تو مجھ سے پوچھو نا, کیونکہ اللہ کسی کے مفاد سے اللہ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے, وہ بالکل انصاف کے مطابق قانون بنائے گا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اب دیکھو دوسری شادی کی بات ہوئی, ایسے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی, ابھی سب بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ میں نے تو ایک ترغیب نہیں دے رہا, میں تو ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ ایسے دانت کھل رہے ہیں ماشاء اللہ. یہی الٹا اثر ہوتا ہے خواتین پر بالکل. تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات صرف کون کرتا ہے؟ بولو, اللہ کرتا ہے, صرف اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ کے علاوہ ہر آدمی بات کرے گا اپنے مطلب کی. قانون ایسا بنائے گا جس میں پہلے اس پہ زد نہ پڑ رہی ہو. اگر وہ میں ہوں گا تو میں ایسا قانون بناؤں گا کہ میرے خلاف نہ جا رہا ہو. ہاں اگر میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو قانون چینج. دہشت گردی کے خلاف بل پاس نہیں ہوتے, عوام لٹ رہی ہے, موبائل اسنیچنگ شروع ہو گئی. 2-4 حکومتی لوگ اگر ان کی جیبوں سے والیٹ نکل جائے اور ان پہ کوئی بندہ مر جائے تو فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کراچی کی سڑکیں نہیں بنتی, لیکن اگر آپ کو کہیں کوئی سڑک بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھ لو یہاں کسی سیاسی لیڈر کا وزٹ ہونے والا ہے. حضرت جی کے لیے بنائی گئی ہے. اب یہ جب ہے جب قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہو؟ بولو, انسانوں کے ہاتھ میں. تو انسانوں کے ہاتھ میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو جھگڑا ایسے ختم ہوتا ہے کہ جو پاورفل ہوتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے؟ غالب. عدالتوں میں بھی یہی ہو رہا ہے. طاقتور کے لیے الگ اصول ہیں, کمزوروں کے لیے. دیکھو سیاسی لیڈروں کی جیلیں الگ ہوتی ہیں, عجیب بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے جب قانون بنائے تو قیدیوں کے لیے جیل, یہ قانون سازی ہوئی. ان کو خیال تھا کل ہمارے اوپر بھی کرپشن کا الزام لگ سکتا ہے تو ہم بھی جیل میں جا سکتے ہیں, تو سیاسی جیلیں بالکل الگ. یہ قانون اللہ نے پاس کیا ہے. بولو بھائی, یہ تو انسانوں نے بنایا ہے, تو انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. انسان وہاں قانون سازی کرے گا جہاں اللہ نے اس کو اجازت دی ہو. انتظامی معاملات میں وہاں انسان کو اجازت ہے. ایک مینجمنٹ کے لیے ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا, امیر ہوتا ہے. آپ تبلیغ میں نکلتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو بھائی جب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے مباح رکھی ہیں, اس میں خود قانون نہیں بنایا, وہ آپ کا اپنا ہیڈک ہے, تو اس میں لڑائی سے بچنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کسی ایک کو امیر بناؤ. تو کنٹری کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے اس کی بھی حیثیت ایسی ہے کہ اصل جو قوانین ہے بیسک وہ اللہ نے بنا دیے ہیں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے. اس نے بتا دیا ہے, اور اس نے بتایا. دیکھو یہ لوگ جو مذہبی لوگوں کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, بنیاد پرست کہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مذہب کا غلام بنا رہے ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ اصل میں انسانوں کو مکمل انسانوں کا غلام بنا رہے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کا. خدا کے لیے لڑنے والا شہید ہو جائے تو بنیاد پرستی, ملک کے لیے لڑنے والا قتل ہو جائے تو عین غیرت اور شہادت اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا.
حالانکہ جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس میں بسا اوقات وہ کنٹری ظلم کر رہا ہوتا ہے, غلط کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے. وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے جو اس نے جان دی ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب ایک کنٹری کسی دوسرے کنٹری پہ ناحق حملہ کرتا ہے, ظلم سمجھا جاتا ہے نا اس کو, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے فوجی جب لڑتے ہوئے قتل ہوتے ہیں تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی؟ 21 یا مختلف ملکوں میں مختلف توپیں ہوں گی, مجھے نہیں پتا. حالانکہ اس نے کیا کیا ہے, اس فوجی نے غلط کیا, جرم کیا ہے, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کنٹری ایک غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ کس بیس پر ایک کمزور قوم پہ ظلم کر رہے ہیں. لیکن اس فوجی کو میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوتی, بلکہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ کنٹری کو جہاں بھی جیسے بھی جب بھی ضرورت پڑی آپ کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط, آپ نے لڑنا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے تو ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہیں. یہ دلیل غلط ہے, اس لیے کہ ایگریمنٹ اگر غلط ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں. میں نے آپ سے ایگریمنٹ کیا مجھے 1000 روپے دو, میں فلاں بندہ مار کے آتا ہوں. اب میں بندے کو تلاش کر رہا ہوں, بندہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں مار, میں کہوں بھائی ایگریمنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ معاہدہ ہے. دنیا میں کوئی عقل مند کہے گا کہ یہ اس معاہدے کی بیس پر ایک بے گناہ کا قتل جائز ہے؟ ارے کیا ہو گیا بولو یار, کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ ایگریمنٹ ہی غلط ہے, ظلم پر مبنی ہے. آپ نے اپنے ملک سے فوج میں بھرتی ہوتے ہوئے ایگریمنٹ کیا کہ میں ملک کے لیے لڑوں گا, اچھا ایگریمنٹ ہے, صحیح ہے. لیکن اگر اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ملک اگر ناحق ظلم کر رہا ہے پھر بھی لڑوں گا, تو قیامت کے دن آپ کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا. آپ گارڈ آف آنر اور یہ سب چیزیں تو ہوں گی, اللہ کہے گا میں نہیں بخشوں گا. جتنا وہ جو امریکہ کے رہنے والے میری مخلوق تھی, جاپان والے بھی میری ایسی ہی مخلوق تھی. یہ تو تم نے ملکوں کی لکیریں کھینچی ہیں آپس میں, یہ تو تمہارا ایڈک ہے, یہ میرا تھوڑی ہے. جب میں نے آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا تھا اس وقت دنیا میں کوئی کنٹری نہیں تھا, سب انسان. جو تم نے پھڈے کر کر کے لکیریں کھینچی ہیں, اور جن پھڈوں پہ لکیریں کھینچتے ہو جن باتوں پہ ان بنیادوں پہ خود بھی قائم نہیں رہتے.